أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا حافظ۔ رئیس صاحب ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں۔ کون سی کتاب میں؟ صرف سادہ میں فعل کے صیغوں کے بارے میں چل رہی تھی نا۔ میں نے اس دن لکھوایا تھا کہ فعل کے صیغے فاعل یا نائب فاعل، ظاہر سی بات ہے فعل کے اندر جو فاعل ہے جی، جس کو انجام دے دیا، جو فعل کو کام کو انجام دے رہا ہے وہ فاعل ہے، اور اگر فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ہوگا۔ تو فاعل یا نائب فاعل یا تو غائب ہے یا مخاطب یا متکلم، لکھوایا تھا اس دن میں نے بورڈ پہ۔ یا تو غائب ہے تھرڈ پرسن، یا مخاطب سیکنڈ پرسن، یا متکلم فرسٹ پرسن۔ پہ ہمیں اب ظاہر سی بات ہے کام کو انجام دینے والا یہ فاعل جی، یا نائب فاعل جو فعل مجہول ہے جس میں فاعل کلام میں ذکر نہ ہو جی، یا تو وہ غائب ہے یا مخاطب یا متکلم۔ پہ ہمیں مناسبت، اسی مناسبت سے فعل کو در ان سے حالت، ان تین حالتوں میں بے ترتیب کے ساتھ غائب، مخاطب و متکلم بنامن، فعل کو کیا کہتے ہیں انہی کی وجہ سے کہ فاعل یا نائب فاعل یا غائب ہے، مخاطب یا متکلم، اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے فعل کو ہم تین حالتوں میں کرتے ہیں کہ فعل یا تو غائب ہوتا ہے یا مخاطب یا متکلم، نام رکھ دیتے ہیں اس کا، پہلے بغائب پہلے مخاطب۔ ابھی کہہ رہا دو فعل ہیں غائب و مخاطب، یہ جو دو غائب اور مخاطب فعل ہیں با مذکر یا مؤنث بودن فاعل، فاعل کے مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے، یا تو فاعل کے مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے، یا نائب فاعل کے، ٹھیک ہے، مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی، یا اور نیز اور با مفرد یا مثنی یا جمع بودن آن، اس کے مفرد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے تغیر بھی بدلتا ہے جی۔ فعل غائب اور مخاطب اس کے مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار، فاعل یا نائب فاعل کے مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے، اور ہر دونوں کے، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے مفرد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے۔ وہ در ہر مورد میں صورت خاص سی دارت خاص صورت بنتی ہے، مذکر کی الگ صورت بنے گی، نصرا نصرا نصرو، مؤنث کی الگ بنے گی، نصرت نصرتا نصرنا، غائب کی ہے نہیں، ایسے ہی حاضر کی نصرتا نصرتما نصرتم مذکر کی بنے گی، نصرتے نصرتما نصرتمنا یہ مؤنث کی صورت بنے گی، ہے نہیں؟ بولیے وہ فعل متکلم فقط با مفرد یا غیر مفرد بودن فاعل یا نائب فاعل تغیر کنات، اور جو فعل متکلم ہے وہ فقط جی فاعل یا نائب فاعل کے مفرد یا غیر مفرد ہونے کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے۔ وہ دارا یہ دو صورت، اس کی دو ہی صورتیں ہیں، نصر تو نصر۔ ہر کو دامت سور فوق، صورت کی جمع کیا؟ سور، اوپر کی جو وہ ہیں سور ہیں، صورتیں ہیں، اوپر کی جو صورتیں ہیں جو اوپر ابھی بیان کی، فعل یا مذکر ہو گیا مؤنث، نہیں غائب ہو گیا مخاطب، غائب بھی یا مذکر ہو گیا مؤنث، مخاطب بھی یا مذکر ہو گیا مؤنث، فاعل، ٹھیک ہے، یا اور چاہے وہ مفرد مذکر ہو چاہے مؤنث، وہ مفرد ہو گیا تثنیہ جمع، اس اعتبار سے ان سب صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ صیغے میگویان، صیغہ کہتے ہیں، وآن رب نام فاعل یا نائب فاعل میخوانند، اور ٹھیک ہے، اور اسے فاعل یا نائب فاعل کے عنوان سے، اگر فعل معلوم ہے تو فاعل کہتے ہیں زمین کو صورت، ٹھیک ہے، اور فعل مجہول ہے تو نائب فاعل۔ مثلا میگویان، مثلا کہتے ہیں صیغہ مفرد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مثنی مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، اسی طریقے سے آخر تک مفرد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ از آنچه گذشت، جو کچھ اوپر یہ گزرا یہ سب اس میں
روشن شد، یہ بات واضح ہو گئی، صائم بطول کے فعل غائب دارای 6 صیغے، فعل غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں. کیسے بھائی؟ فاعل یا نائب فاعل غائب ہوگا جی تو یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، مذکر بھی مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع، ایسے ہی مؤنث بھی مفرد ہوگا یا تثنیہ یا جمع. تو غائب کے کتنے 6 صیغے ہو گئے؟ 6. وہ فعل مخاطب نیز دارای 6 صیغے، اور مخاطب کے بھی پھر 6 صیغے، تو ہو گئے 12. وہ فعل متکلم دارای 2 صیغے، تو فعل متکلم 2 صیغے رکھتا ہے. وہ در نتیجے میں ہر فعل کے دارای 14 صیغے بھی باشد، ہر فعل 14 صیغے رکھتا ہے. دیکھیے غائب کے کیسے؟ غائب فعل کا جو فاعل یا نائب فاعل ہے یا تو تھرڈ پرسن ہے، اور وہ یا تو مذکر ہے یا مؤنث، مذکر بھی یا مفرد ہوتا ہے تثنیہ یا جمع، مؤنث بھی مفرد ہوتا ہے تثنیہ یا جمع. ٹھیک ہے، تو نام رکھیں گے مفرد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. ایسے ہی مخاطب کا جی فعل یا مخاطب ہوتا ہے، یعنی اس کا فاعل یا نائب فاعل سامنے والا جس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ یا مذکر ہو گیا مؤنث، مذکر بھی یا مفرد مذکر ہوگا یا تثنیہ مذکر یا جمع مذکر، ہم مخاطب جسے ہم عاطل کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ میں لکھوا بھی رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، ایسے ہی مؤنث بھی مفرد جمع مؤنث مؤنث ہوگا. متکلم جو کہ دیکھیے انہوں نے جو نمبر لکھے ہیں، آپ گردان میں نمبر اور نام کے ساتھ ضرور یاد کرنا. صیغوں کی گردان بھی یاد ہونی چاہیے، ان کا نمبر بھی یاد ہونا چاہیے، اور ان کا نام بھی یاد ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ متکلم بھی یا مفرد ہوگا جسے متکلم وحدہ کہتے ہیں، تنہا جو بول رہا ہے کلام کر رہا ہے وہ وہی فاعل ہے، یا غیر مفرد کہیں گے جسے مال غیر کہتے ہیں. میں نے سمجھایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے، اب مباحث بخش اول، جو بخش اول ہم پڑھ رہے ہیں نا، بخش فعل پڑھ رہے ہیں نا، فعل کا پارٹ صرف سادہ کا جی صرف سادہ بخش فعل پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. در ضمن 4 عنوان بحث میں شود، 4 عنوان کے ضمن میں اس میں بحث ہوگی. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ فعل کی گفتگو ہے نا، تو فعل ایک بحث ہوگی ثلاثی مجرد کے بارے میں، ایک ثلاثی مزید کے بارے میں، ایک رباعی کے بارے میں، رباعی مجرد اور مزید دونوں، اور ایک فعل صناعی کے بارے میں. چوتھی بحث جو ہوگی فعل صناعی اسی میں ہوگا، فعل غیر متصرف بھی اسی میں ہوگا، اور اس میں فعل یہ سب اسی میں بیان کیے جائیں گے، اسی میں بیان کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آیا؟ ہلو جی. لہذا یہ جو بخش اول جو ہم پڑھ رہے ہیں بخش فعل، اس کی کتنی حصوں میں بٹے گی؟ بحث اس کی گفتگو جو ہم پڑھیں گے بخش اول کی، بولیے بخش اول کس بارے میں ہے؟ بولیے بخش اول ہی پڑھ رہے ہیں نا ہم؟ کس بارے میں ہے؟ فعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس کے جو مباحث ہوں گی، بحثیں ہوں گی، کتنی بتائیے انہوں نے؟ 4 بحثیں، 4 کے بعد. ٹھیک ہے، پوری جو بخش فعل ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا فعل، کیونکہ فعل کی بحث ہے نا، ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید، فعل رباعی مجرد و مزید. یہ کام ہے، اس لیے مجرد مزید ایک ہی جگہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور چوتھی بحث کیا ہوگی؟ فعل صناعی اور فعل غیر متصرف اور ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس کتاب کے جو ہم بخش اول پڑھ رہے ہیں، اس کی مباحث بخش اول، مباحث بحث بخش اول جو کہ فعل ہے، وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگی. پہلا جو بحث ہوگی ہماری ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ ہوگی. ثلاثی مجرد کا فعل کیسے بنتا ہے، کتنے صیغے ہوتے ہیں،
جی اس کا ماضی کیا ہے، کیسے بنے گا، مضارع کیا ہے، کیسے بنے گا، ماضی کتنے طرح کا ہوتا ہے وہ سب کیسے، ٹھیک ہے، اور مضارع کی خصوصیات کیا ہیں، مضارع بنتا کیسے ہے، امر کیسے بنتا ہے، کسے کہتے ہیں، یہ ساری گفتگو اسی میں ہوگی، کتنے وزن ہیں، پھر اس کے بعد ثلاثی مزید بھی، یہ اگر آپ پڑھ لیں گے سب کچھ آ جائے گا، تو ثلاثی مزید کی تو بس وزن یاد کرنے ہیں جی، کیونکہ ثلاثی مجرد میں قانون ہے بنانے کا، ثلاثی ٹھیک ہے، ثلاثی مزید کے تو وزن معین ہے، وزن معین، ایسے ہی رباعی مجرد، رباعی مزید، ٹھیک ہے، اس ثلاثی مزید میں ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید کے کتنے باب ہیں، کیا وزن ہے، ان کا معنی کتنے ہیں، کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی پڑھیں گے فعل رباعی مجرد اور مزید، پھر اس کے بعد الگ سے پڑھیں گے فعل صناعی، صناعی یعنی بنایا ہوا، فعل نہیں اسے بنایا جاتا ہے جی، فعل صناعی کا قائم ہے نہیں، وہ جو اس میں آیا تھا یا فعل غیر متصرف، یہ سب متصرف مصدر ہیں، فعل متصرف کسے کہتے ہیں، فعل متصرف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی ماضی مضارع اور امر کی سب گردانیں آتی ہیں، وہ متصرف، اور غیر متصرف وہ فعل ہے جس کی یا تو ماضی آتی ہے تو مضارع نہیں آتی، ماضی مضارع آتی ہے تو امر نہیں آتی ہے نہیں، یا فقط ماضی آتی ہے تو وہ فعل غیر متصرف، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں فعل جی شترمرغ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، شترمرغ یعنی بھائی شتر یعنی اونٹ، مرغ یعنی مرغ، پرندہ تو پرندہ بھی ہے، حیوان جانور بھی ہے، مطلب جانور تو پرندہ بھی ہوتا ہے، یعنی حیوان بھی ہے اور حیوان تو پرندہ بھی ہوتا ہے، مطلب ایسے ہی اس میں فعل، بھائی فعل ہے تو اس میں کیسے ہو جائے گا، اس میں تو فعل کیسے ہو جائے گا جی، ایسی ایک چیز ہے جو اسم بھی ہے فعل بھی ہے، فعل ہے کیونکہ اس کے معنی فعل والے ہیں، اسم ہے کیونکہ اس میں خصوصیات اسم والی ہیں، جیسے اسم پہ تنوین آتی ہے اس میں تنوین آ جاتی ہے مثلا، ہے نہیں جی، جی اسم فعل ایک ایسا اسم جو آپ نے پڑھا ہوگا ہیہات من نصب اللہ، ہیہاتا میں ماضی کے معنی ہے، بعودہ کے معنی جی، لیکن خصوصی یا مثال کے طور پر شاہین، شاہین سوال، ٹھیک ہے پڑھیں گے آپ، تو تنوین آ رہی ہے، اسم کی خصوصیات ہیں لیکن معنی پیٹا گیا ہے، بہرحال بھی فی الحال کہاں، فی الحال سمجھ میں آیا، تو اب ہم یہاں سے مین بحث سے یہاں سے شروع کریں گے فعل کی، ٹھیک ہے بولیے جی جی بتا دوں جی جی رئیس خانو، السلام علیکم، آپ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی الحمدللہ، آپ کیسے خیریت سے آئیے آپ۔ نہیں مولانا؟ تو مباحث جو ہوں گے ثلاثی مجرد کے جی، کیا ہے ثلاثی مجرد، پھر نمبر 1 کی تو ڈالیں گے ثلاثی، تو پہلی بحث جو ہماری جو سارے میں کی مقبول آواز آ رہی ہے، سارے میں جی اب آ رہی ہے، تو ثلاثی مجرد کی بحث میں اب ظاہر سی بات ہے ثلاثی مجرد ٹھیک ہے، یا معلوم ہوگا یا بولیے مجھول معلوم ہوگا یا مجھول مجہول، اب چاہے معلوم ہو چاہے مجہول، چاہے معلوم ہو چاہے مجہول، یا تو ماضی ہوگا، پہلے ماضی، پہلے بولیے مضارع یا پہلے ماضی یا پہلے مضارع یا فعل امر بھائی چاہے فعل معلوم ہو تو ماضی معلوم، مضارع معلوم، امر معلوم، یا فعل ماضی مضارع امر مجہول کا ہوگا، ثلاثی مجرد کا سب کا قاعدہ قانون طور طریقے سکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے
بتا دوں؟ جی جی سمجھ میں آیا؟ سمرین کہاں چلی گئی؟ نیٹ ورک پرابلم ہے ناز فاطمہ کی، آئی تھی اگر نہیں پتا چلو، لہٰذا اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کس چیز کے بارے میں؟ پہلے معلوم کی بھائی ابھی ہم نے دیکھا معلوم یا فعل، تو اب کون سی شروع کریں گے؟ معلوم کی، صاحب بدبی کی رطور، اور معلوم میں بھی ماضی مضارع امر ہوتا ہے تو کون سی شروع کریں گے؟ ماضی معلوم۔ آپ کا اندازہ تو ہو ہی گیا وہ کتنی اس میں کتنی فصل ہو گئی؟ ثلاثی مجرد میں کتنی فصل بیٹھی؟ 6 فصل بیٹھیں گی تقریباً۔ بھائی ایک تو فعل ماضی معلوم، ایک فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع مجہول، امر معلوم، امر مجہول، یعنی جب تک آپ جی جی نہیں کریں گے مجھے کیسے پتہ لگے گا آپ تک آواز جا رہی ہے؟ نشاد دونوں رئیسہ جی مولانا جی جی اب بحث کا کی ہونی ہے ماضی معلوم ہے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی آپ کو معلوم ہے نا ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم کس سے بنتا ہے؟ کس سے؟ مصدر سے اچھا، ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم صاحب مطلوب، ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم مصدر سے بنتا ہے۔ جی ناز فاطمہ، نشاد فاطمہ، جی اس کے اوپر ہیڈنگ کو ڈالنا ماضی فعل ماضی معلوم، فعل ماضی معلوم کا فائدہ ہے نہیں کیسے بنتا ہے؟ بنانے کے لیے مصدر میں اگر اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیسے اسٹیپ اٹھانے ہیں؟ پہلا مصدر میں اگر بولیے مصدر میں اگر زائد حروف ہوں، بولیے نشاد فاطمہ رئیسہ، مصدر میں اگر زائد حروف ہوں تو ان کو لام کی تکرار کر ماضی بنانے کا ان کو ہٹا مصدر میں اگر زائد حروف ہو تو ان کو گرا دیں گے۔ آگے حذف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جلوس ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ جلوس مصدر ہے مثلا۔ اب اس میں زائد حروف کا کیسے پتہ لگے گا؟ ہم خانوادہ کلمات سے جالس، جالس، مجلس، جلسہ، اجلس، ٹھیک ہے؟ ان جی سب میں آپ دیکھیں گے تو جیم لام سین سین سب میں ریپیٹ ہوا ہے، سب میں اس کا مطلب حروف اصلی کیا ہے؟ جیم لام۔ جیم لام سین کر دیا آپ نے زائد حروف گرا دیے؟ جی ابھی حرکت کوئی نہیں دینی، پہلا اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مصدر میں زائد حروف ہو تو گرا دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جی بہت سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی 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 آگے جی آ گیا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں صحیح رہے۔ دوسرا اسٹیپ جیم لام سین کے آگے فعل نام رکھ دیں گے۔ نہیں رئیسہ کیا کریں گے؟ بنانے کا طریقہ فاؤل فعل، دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ فاؤل فعل اور لام فعل کو بتا دیں۔ فاؤل فعل اور لام فعل کو
فتحہ دیں گے. ٹھیک ہے. فاؤل فعل پہلا اصلی حرف کو کہتے ہیں اور لام الفعل تیسرے اصلی حرف کو کہتے ہیں. دیکھیے جیم لام سین میں فاؤل فعل ہے جیم اور لام الفعل ہے سین. تو اس کا مطلب یہ ہوا جیم اور سین کو کیا کہہ دیں گے اس میں فتحہ دیں گے. فتحہ دے دیں گے. بچا عین الفعل تیسرا اسٹیپ. اس میں دیکھیں الگ الگ کر کے لکھوا رہا ہوں. عین الفعل کی حرکت سماعی ثلاثی مجرد میں ثلاثی مجرد معلوم میں ثلاثی مجرد معلوم میں سماعی ہوتی ہے. سماعی ہے سنی ہوئی جو اور اب والوں نے استعمال کر لیا اس کا کوئی فائدہ معلوم نہیں ہے. کہیں فتحہ مل جائے گا کسی میں کسرہ مل جائے گا کسی میں سماعی ہوتی ہے. لہذا باب کے مطابق. ٹھیک ہے. جو اس کا باب ہوگا کہ فعلا یا فعل کے وزن پہ ہے یا فاعلہ کے وزن پہ یا فعولا کے وزن پہ. ٹھیک ہے. لہذا اس جیم لام سین میں یہ فعالہ کے وزن پہ ہے. یہ اس کا ماضی بولیے فعالہ کے وزن پہ ہے. لہذا اس کے باب کے مطابق اس کا باب فعالہ ہے نا اس کا باب فعالہ ہے تو اس کے فتح ہے تو کر دیجیے گا فعالہ. ٹھیک ہے جی. لہذا اس بنا پر کہ ثلاثی مجرد معلوم کے عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے لہذا اسے باب کے مطابق کر دیں گے. اس بنا پر ثلاثی مجرد معلوم میں جی ثلاثی مجرد معلوم کا ماضی ٹھیک ہے. اس کا وزن تین میں سے ایک پر ہوگا کسی ایک پر ہوگا نہیں یا تو وہ فعالہ کے وزن پہ ہوگا بولیے یا فعلہ کے یا فعولا. جی جی. مثال کے طور پر کون سا فعل یا فاعل یا فاعل. سمجھ میں آیا؟ سارے میں مرکوز نشاد فاطمہ رضوی نشاد فاطمہ نقوی ناز فاطمہ انہیں تینوں میں. مثال کے طور پر دیکھیں ذہاب مصدر کیا ہے بولی مصدر کیا ہے ذہاب. اس کا ہم خانوادہ کلمات دیکھیے ذہاب مذہب مذہوب بے ذاہب. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا اذهب مذہب. ٹھیک ہے. اس سے سمجھ میں آیا تمام ہم خانوادہ جتنے بھی کلمات ہیں اس کے ہم خانوادہ اس میں زال ہے بے سب جگہ ریپیٹ ہوا ہے سب جگہ ریپیٹ ہوا ہے. لہذا اس کے حروف اصلی زال ہے بے ہیں. حروف اصلی کیا ہیں زال ہے بے. ماضی اس کا وقت کیسے کریں گے فاعل فعل پہلا اسٹیپ حروف اصلی کی راضی پہلے اسٹیپ پہ اگر ہے تو دوسرا اسٹیپ فاعل فعل قابل فعل کو فتحہ دے دیا. تیسرا اسٹیپ کی حرکت باب کے ذہاب کا باب ہے فعالہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر علم ہے کیا ہے علم اس میں حرف ہے زائد ہے ہی نہیں. کیا کریں گے فاعل فعل کو اور لام فعل کو فتحہ لیکن عین الفعل کی حرکت اس میں کیونکہ فاعلہ کے وزن پہ ہے
جی بولیے. یا مثال کے طور پر حسن ہے. کیا ہے؟ بولیے. حسن. مصدر ہے کیا؟ مصدر کیا ہے؟ حسن. فاؤل فعل کیا ہے اس میں؟ ہے. اللہ فتح دے دیجیے. لام الفعل کیا ہے؟ نون فتح دے دیجیے. عین الفعل کی حرکت اس کا وزن فعولا کے وزن پہ. اس کا باب فعولا کے وزن پہ فعولا. اس کا حق دے دیجیے. بنا نہیں بنا تو یہ فعالا کے وزن پہ ہے, یہ فعیلا کے وزن پہ ہے, اور یہ فعولا کے وزن پہ. فعولا. سمجھ میں آیا؟ جی جی جی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فعل ماضی کا پہلا صیغہ. فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ. صیغہ. ظاہر بات ہے پہلا صیغہ یا تو فاعلہ کے وزن پہ ہوگا یا فاعل ہے فاعل پہلا صیغہ. باقی 13 صیغے کیسے بنیں گے؟ جی جی باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنے گی. کیسے بنے گے کل لکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی جناب. بنے گی لکھا آپ لوگوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مصدر سے پہلی بات تو فقط فعل ماضی معلوم بنتا ہے, اس کا بھی صرف پہلا ہی صیغہ بنتا ہے. جی جی ٹائم 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. آپ لوگ اللہ کے واسطے مہربانی کر کے, کیونکہ اب یاسین صاحب بھی آ گئے ہیں, وہ آلریڈی شاید دیر ہو جاتی ہے, ادھر سے پھر اسلم صاحب کا میرے بعد فوراً گھنٹہ ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے ہی جوائن کریں, تاکہ جو اس سے پہلے ہوگا استاد اسے پتہ لگ جائے کہ ٹائم ہو گیا, آپ جوائن کر لیں گے تو. جی اور جی ہاں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. اللهم